وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کا پروانہ مل گیا اور ابدی نجات اور ابدی رضا اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی۔ قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر صرف صحابہ کرام سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی، کوئی چوک اور کوئی گناہ ہوا ہے تو پھر اس کو یہ سب سے زیادہ بد نصیبی اور بدقسمتی ہوگی کہ جس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے ہم لوگ اس کا اپنی زبانوں پر تذکرہ کریں۔ ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں، اگرچہ آپ حضرات کو بڑی عجیب وہ بات لگے گی، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کروائے تاکہ امت کے لیے ایک اسوہ، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل سامنے آ جائے۔ کس طرح ان کے اوپر حدود جاری کی گئی، کس طرح انہوں نے اللہ سے توبہ کی ہے اور کس طرح اپنے آپ کو حد جاری کرنے کے لیے انہوں نے پیش کر دیا ہے تاکہ امت ان کو دیکھے، گناہوں سے دور رہے، اور اگر بھول چوک سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر حد شرعی کے قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے تاکہ حد کو جاری کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے وہ بالکل پاک صاف کر دیا جائے۔ اور وہ بات جو بڑی عجیب لگے گی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے گناہ ایسے ہیں کہ ہماری نیکیاں ایسی نہیں۔ اب بھائی گناہ، قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، گناہ اور نیکی دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور گناہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ تو بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ ایسے، ان کے گناہ ایسے ہیں کہ ہماری نیکیاں ان کے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک دلیل مختصر طریقے پر عرض کر دوں اور آپ کی سمجھ میں بات اچھی طریقے سے آ جائے گی۔ حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ سے مسلم وغیرہ دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک گناہ ہو گیا زنا کا، اور اسی طرح ایک عورت تھی غامدیہ، اس سے بھی زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کو سنسار کر دیا گیا الگ الگ موقع سے۔ حضرت ماعز ابن مالک اسلمی کو جب سنسار کر دیا گیا تو کئی دن تک کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اگر یہ اپنے عیب اور گناہ کو چھپا لیتے تو اس طرح نہ مارے جاتے جس طرح کتا مار دیا جاتا ہے، اس طرح سنسار نہ کیے جاتے جس طرح کتے کو سنسار کیا جاتا ہے۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ ماعز ابن مالک اسلمی کے بارے میں تم ایسی بات کہہ رہے ہو، خدا کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام امت پر یا تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو تمام کی مغفرت کر دی جائے۔ وہ تو جنت کی نہروں کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں اور تم ان کے بارے میں بدزبانی کر رہے ہو۔ تو دیکھیے گناہ کیا، اس پر توبہ کی، اپنے آپ کو پیش کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں جنت کی، اور ایسی عظیم توبہ کی۔ ہماری نیکیاں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں جنت کی بشارت مل گئی۔ غامدیہ عورت کے بارے میں بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام، اگر کوئی ان کے بارے میں لب کشائی اور بدزبانی کرے تو صرف اتنا کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، حدیث میں آتا ہے تم میں جو برا ہے، بدتر ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اب خود فیصلہ کر لو صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اور ہم ان کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی بدزبانی کرے تو صرف اتنا کہو، بحث اور مباحثے میں بالکل نہ پڑو۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کو ابدی پروانہ عطا فرما دیا، تمام کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دی، اور یہ دنیا کے اندر خوشخبری دے دی کہ جنتی ہیں۔ پھر عشر مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 10 وہ صحابہ جن کو خوشخبری سنائی گئی ہے جنت کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مجلس کے اندر ایک سلسلہ کلام میں 10 صحابہ اکرام کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اس لیے ان کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تمام صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت، لیکن ان 10 صحابہ اکرام کو ایک سلسلہ کلام میں اور ایک مجلس کے اندر ایک ساتھ آپ نے فرمایا ہے، ابو بکر جنت میں، حضرت عمر جنت میں، عثمان جنت میں، حضرت علی جنت میں، حضرت طلحہ جنت میں، حضرت زبیر جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں، حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل یہ جنت میں، یہ تمام کے تمام صحابہ، اور ابو عبیدہ ابن الجراح یہ اس امت کے سب سے زیادہ امانت دار جنت کے اندر۔ تو ایک ہی سلسلہ کلام میں آپ نے نام بنام سب کو جنت کی خوشخبری سنائی، تمام کے تمام جنتی۔ ان میں سب سے پہلا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور پوری امت کا یہ عقیدہ ہے متفقہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اور مقدس انبیاء کرام کے طبقے کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے تقدس، ان کی عظمت اور ان کی فضیلت آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی، انجیل کے اندر، توریت کے اندر، زبور کے اندر اور دوسرے آسمانی صحیفوں کے اندر۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، توریت کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی قرآن شہادت دیتا ہے اس بات کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے یمن گئے۔ خود کہتے ہیں کہ جب میں یمن پہنچا تو قبیلے ازد سے تعلق رکھنے والا ایک آسمانی کتابوں کا عالم، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا تم قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کہ قریش کی ایک شاخ ہے قبیلہ بنو تیم، تم قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم یہ بتاؤ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ جو علامتیں میں نے توریت اور انجیل کے اندر پڑھی ہیں وہ تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں، اب تم مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھا دو، میں ایک اور علامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا۔ اب وہ عالم انجیل کا اور توریت کا یہ کہتا ہے میں نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا کہ حرم کے اندر اور عرب کے اندر ایک نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے، اور اس کے مددگار اور مدد کرنے والے ایک تو کمزور ہوں گے اور معمر ہوں گے، سن رسیدہ ہوں گے، اور ایک طاقتور ہوگا، جوان ہوگا، جو سختیوں کے اندر گھس جانے والا ہوگا۔ اور جس ادھیڑ عمر کے بارے میں بتایا گیا تمہارے اندر وہ تمام علامتیں پائی جاتی ہیں جو توریت اور انجیل کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ وہ ظاہری علامتیں میں نے دیکھ لی، لیکن اس کے اندر ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک کالا تل کا نشان ہوگا، اس کی مائی ران کے اوپر تل کا نشان ہوگا۔ اب تم نے پیٹ کھول کر دکھایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی اس نبی آخر الزمان کے وزیر بنو گے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوگے، اور ان کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ یہ انجیل اور توریت کا عالم اس وقت کہہ رہا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے نہیں گئے ہیں، اور حضرت ابو بکر یمن کے اندر تجارت کی غرض سے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ملک شام گئے اور وہاں انہوں نے خواب دیکھا، اس خواب کو ایک راہب سے بیان کیا۔ اس راہب نے کہا کہ اس خواب کو کسی سے بیان مت کرنا، مجھے یقین ہے کہ جو نبی آخر الزمان عرب کے اندر مبعوث ہوں گے ان پر ایمان لانے والے اور ان کے خلیفہ تم ہوگے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر نے اس خواب کو اپنے دل کے اندر پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ کے حضر کے سفر کے ساتھی، بچپن کے ساتھی اور جوانی تک پہنچے، جب تک آپ کی رفاقت رہی، ہمیشہ ساتھ رہے،
دوستوں کی طرح رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو اور میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لو۔ حضرت ابو بکر نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے جو خواب دیکھا تھا اور راہب نے یہ کہا تھا کسی سے بتانا نہیں، اس زمانے سے لے کر آج تک کتنا لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کے اندر پوشیدہ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ خواب جو تم نے ملک شام کے اندر دیکھا تھا۔ بس اتنا کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر فوراً آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 سال یا 2.5 سال آپ چھوٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ نے ان کے بے پناہ فضائل بیان کیے۔ مسجد نبوی کے اندر کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا کوئی بھی کھڑکی مسجد نبوی کے اندر باقی نہ رکھی جائے، سب کو بند کر دیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کو کھلا رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان کا بدلہ میں نہ چکا سکا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے جو میرے اوپر احسانات ہیں ان کا بدلہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ چکائے گا اور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر پھٹے، جب میدان محشر برپا ہوگا تو سب سے پہلا وہ شخص ہوگا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، پھر حضرت ابو بکر صدیق قبر سے نکلیں گے، پھر حضرت عمر قبر سے نکلیں گے، ایک میرے داہنی جانب ایک میرے بائیں جانب، پھر میں جنت البقیع آؤں گا اور وہاں جتنے مردے ہیں اپنی قبروں سے نکل کر میرے پاس آئیں گے۔ میں مکے والوں کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ مکے اور مدینے کے درمیان ہم سب مل جائیں گے، اور اس کے بعد میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، سب سے پہلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، وددت انی معک، میری تمنا اور میری آرزو تو یہ ہے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ جنت میں امت داخل ہو رہی ہے، کیسی اعلیٰ درجے کی محبت کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر یہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر جب جنت کے اندر داخل ہوگی میری امت تو تم میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شجاعت عطا فرمائی تھی، آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اللہ کے رسول کی سچی محبت عطا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ حضرت ابو بکر نے سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا۔ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق بڑے بہادر، حضرت علی بڑے بہادر، لیکن ان سے بھی زیادہ بہادر اگر ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، بہادری کا صحابی رسول واقعہ بیان کرتے ہیں تو تمام کے تمام کفار آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مارنے لگے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پہنچے، کفار کو ہٹاتے چلے جاتے تھے، مزاحمت کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ کیا تم ایسے آدمی کو اور ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو اور مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا پروردگار اللہ ہے؟ تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اٹھا کر گھر لایا گیا۔ یہاں بھی جب ہوش آتا ہے تو یہی پوچھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر والوں نے کچھ کھلانا چاہا، کچھ پلانا چاہا، منع کر دیا کہ اس وقت تک کوئی کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہ کر لوں۔ انہی زخموں سے چور ہیں، خون سے لہو لہان ہیں، اٹھنے کی سکت اور طاقت نہیں، لیکن اسی حالت میں ان کے گھر والے آقا دو جہاں کے قدموں میں پہنچاتے ہیں، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو تمام زخموں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرہم لگ گیا اور تمام غموں کو، تمام زخموں کو وہ بھول گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، اسلام میں داخل ہونے کے بعد صرف ایک رشتہ ان کے سامنے تھا، اسلامی رشتہ، اسلامی رشتہ، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرت بلال غلام ہیں، آزاد کرنے کے بعد وہ اسلامی بھائی بن گئے اور دوسرے غلاموں کو آزاد کیا، کنیزوں کو انہوں نے آزاد کیا ہے، اور ان سے اتنا مضبوط رشتہ کیا کہ خونی رشتے کو اس کے اوپر ترجیح انہوں نے دی ہے۔ کس طرح؟ جنگ بدر سن 2 ہجری کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر کے لڑکے عبد الرحمن ابن ابی بکر جنگ بدر کے موقع پر کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے، ابا جان، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد پر بار بار آ جاتے تھے، لیکن میں خیال کر کے رک جاتا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، پر محبت پدری کی بنا پر میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، اگر چاہتا تو آسانی کے ساتھ قتل کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے تم کفار مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اسلام کے مقابلے میں آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آئے تھے، تم نے تو خیال کر لیا کہ میں تمہارا باپ اور تم میرے بیٹے ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میدان بدر میں تم میری تلوار کی زٹ پر آ جاتے تو میں بھول جاتا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے، تلوار کے ایک ہی وار میں تمہارے سر کو قلم کر دیتا۔ کیسی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر، اور بہادری کا ایک واقعہ یہ بیان کیا، جب میدان بدر کے اندر آپ کا خیمہ اگر الگ لگایا گیا اور ادھر 1000 کا لشکر جرار، تو حضرت ابو بکر نے سب کو ہٹا دیا، خود پہرا دیتے تھے، کبھی اندر اور کبھی باہر، اگر کوئی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا تھا مقابلے پر آتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اور آپ کی طرف سے پورے طور پر مدافعت کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شجاعت اور وہ بہادری عطا فرمائی، بلکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور یہ کہنے لگے کہ منافق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ آپ تو اس طرح اللہ کے یہاں تشریف لے گئے ہیں معراج پر، جس طرح حضرت موسیٰ حضور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ننگی تلوار اور تیغ برہ ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہی پکار رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت عمر کے سامنے آئے۔ ایسے موقع پر حضرت عمر ہوش و حواس اپنے باقی نہیں رکھ پاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا تو آئے اور یہ کہنے لگے کہ غور سے، یا ایھا الناس، اے لوگوں غور سے سن لو، من کان یعبد محمدا فإن ربہ قد مات، جو عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سمجھ لو کہ اس کا معبود کا انتقال ہو چکا ہے اور مر چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے
ہے کبھی اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی۔ انک میت و انہم میتون، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے، آپ بھی مرنے والے ہیں، جس طرح تمام کے تمام انبیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو جائے تو کیا تم الٹے پیر پیچھے چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ قرآن کریم کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور ابھی نازل ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہوش حواس پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شجاع اور بہادر مرد ہیں کہ ایسے موقع پر اپنے ہوش و حواس پر بھی قابو ہے اور دوسروں کو بھی دلاسا دیتے ہیں۔ یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ کہ انک میت و انہم میتون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں یہ آیت نازل ہوئی آپ کی زندگی میں، آپ کی مبارک حیات میں، اس کا تعلق آپ کی مبارک حیات سے ہے۔ اب آپ کے اوپر موت طاری ہو گئی، آپ کو روضہ اقدس میں دفن کر دیا گیا، اب آپ کے انتقال سے ہی قرآن کا نزول اور وحی کا نزول بند ہو گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر حیات ہیں یا نہیں؟ انبیاء کرام، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق سوائے چند معدود لوگوں کے، پوری امت اور 1400 سال سے اس اجماعی عقیدے پر چلی آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں تو موت طاری ہوئی، لیکن قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ نے آپ کی روح کو لوٹا دیا اور آپ قبر کے اندر زندہ ہیں۔ یہ ہے حیات انبیاء کا مسئلہ۔ قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث شریفہ کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تو تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں حضرت ابوبکر مشغول ہیں۔ ادھر پتہ چلا، کسی نے آ کر بتایا قبیلہ بنو ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر انصار کا مجمع جمع ہے، چند مہاجرین بھی ہیں۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی اور کون خلیفہ بنے گا؟ تو کہنے لگے کہ ایک انصار میں سے بنے گا، ایک مہاجرین میں سے بنے گا۔ حضرت ابو بکر کو جب آ کر بتایا، ابو عبیدہ ابن الجراح کو لیا، اسی طرح حضرت عمر کو لیا، فوراً قبیلہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر پہنچے اور وہاں دیکھا تو ایک ہنگامہ برپا ہے اور قریب تھا کہ لوگ آپس میں دست بگریباں ہو جائیں اور تلواریں نکل آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو سعد بن عبادہ غالباً اور دوسرے کہنے لگے، بڑی لمبی گفتگو چلتی رہی کہ ایک خلیفہ تم میں سے بن جائے، ایک خلیفہ ہم میں سے بن جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی احادیث سنائی اور یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم انصار کا خیال رکھیں اور ہم تمہاری رعایت رکھیں، اور تمہیں بھی یہ نصیحت کی ہے کہ الائمۃ من قریش، کہ قریش میں سے ہی امام اور خلیفہ مقرر کیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یہ دونوں بزرگ ہیں حضرت عمر اور ابو عبیدہ ابن الجراح، ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ مقرر کر لو۔ حضرت عمر نے کہا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ بنے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں آپ کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مرض الوفات میں آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو امامت عطا فرما دی، ایک امامت صغرا، ایک امامت کبریٰ، ایک مصلی کی اور نمازوں کی امامت اور ایک خلافت اور پوری امت کی امامت ہے۔ جب اللہ کے رسول اپنی زندگی میں آپ کے سپرد کر گئے تو اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی اور خلیفہ بنے، لہذا خلیفۃ الرسول آپ ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے، پھر تمام کے تمام ٹوٹ پڑے اور تمام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلیفۃ الرسول مقرر کر دیے گئے۔ اگر اس موقع پر دانشمندی
ہوش مندی تدبر و تفکر سے حضرت ابو بکر کام نہ لیتے تو ایک بہت بڑا انتشار پیدا ہوتا اور امت اختلاف کا شکار ہوتی، اور ایسا اختلاف پیدا ہوتا کہ قیامت تک ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ ایسی فراست عطا فرمائی، ایسی شجاعت اور بہادری عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے اندر ایک ارتداد کی لہر چلی، لوگ مرتد ہونے لگے۔ یہ نہیں کہ بتوں کو پوجنے لگے، بلکہ اس طرح مرتد ہوئے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت، طلیحہ اسدی اور ایک عورت سجا بنت حرث، تو عورت بھی نبوت کی دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی، اور ادھر آس پاس کے قبائل زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے ابو بکر، آپ ہم سے زکوٰۃ کو معاف کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صاف منع کر دیا کہ زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ صاف جواب سن کر واپس گئے اور پھر مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنے لگے، تو مدینے کے آس پاس کے قبائل مرتد ہونے لگے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، مسلمانوں کے دشمن بن گئے، حملے کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت وہ کھڑا ہو گیا، ایک اور مدعی نبوت وہ کھڑا ہو گیا، عورت جھوٹی دعوے دار وہ کھڑی ہو گئی، اور دوسرے طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اور اس طرح عمال اور گورنروں کے خطوط آ رہے ہیں کہ لوگ یہاں کے باغی ہونے لگے ہیں۔ ایک ہنگامہ برپا تھا، ایک شورش برپا تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب مسلمان مٹا دیے جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر خلیفۃ الرسول، نرمی سے کام لیجئے، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اگر ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ میں ادا کرنے سے رکیں گے، اگر بالوں کی رسی زکوٰۃ میں ادا کرنے سے رکیں گے، اگر زکوٰۃ معمولی بھی ادا نہیں کریں گے، تو میں اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک میری جسم میں جان ہے، یا تو زکوٰۃ دینے پر آمادہ کروں گا ورنہ اسی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اور حضرت ابوبکر نے کہا اے عمر، انت جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت کے اندر تو بڑے بہادر تھے، بڑے پہلوان اور شجاع تھے، اور زمانے اسلام کے اندر تمہارے اندر بزدلی آ گئی، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور پھر چلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور اس طرح پھر مدینے کے باہر پہرا دینے لگے، اور دوسرے صحابہ اکرام کو بھی مقرر کیا۔ کچھ لوگوں نے حملہ کیا، صحابہ اکرام نے ان کا مقابلہ کیا، کچھ لوگ پیچھے سے آئے اور کچھ صحابہ اکرام کو شہید کر کے اور کچھ مال کو لوٹ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر تنہا ان کے پیچھے گئے، مدینہ منورہ کا گشت لگا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، عمال اور گورنروں کے نام ہدایتیں روانہ کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے مانین زکوٰۃ اور مرتدین کے فتنے کو ختم کیا، اور مسیلمہ کذاب کا بھی فتنہ آپ کی خلافت کے زمانے میں ختم ہوا۔ اس طرح کے قاتل وحشی نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا۔ طلیحہ اسدی یہ تائب ہوا، اسلام کے اندر داخل ہوا، اور سجا بنت حرث بن بھی وہ تائب ہوئی اور کسی گوشہ گمنامی میں زندگی بسر کرنے لگی، اور اس طرح پورے جزیرۃ العرب کے اندر اور بلکہ عجم کے اندر امن و امان قائم ہوا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری کی بنا پر، شجاعت کی بنا پر، تدبر اور تفکر اور فراست ایمانی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسلام کا تحفظ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر زہد رکھی تھی، خدمت خلق کا جذبہ رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رجسٹر تھا آپ کے سامنے، جو بیوائیں ہیں، کمزور ہیں، نادار ہیں، ان کی خدمت، ان کی مزاج پرسی، یہ تمام ان کے نام لکھے ہوئے، اور اس کے آگے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے جن کے ذمے خدمات کر رکھی تھی۔ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے آگے نام نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون اس کی خدمت کرتا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا اور یہ سوچا کہ اس عورت کی خدمت میں جا کر کروں گا۔ فجر کے بعد میں وہاں پہنچا اور میں نے آواز دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ امی جان میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی کام ہو تو بتا دو۔
تاکہ میں آپ کی خدمت کروں اور آپ کے گھر کے کام کاج کو انجام دوں۔ کہا کہ بیٹے کوئی آتا ہے رات پہلے ہی اور تم سے پہلے کام کر کے چلا جاتا ہے، آج بھی وہ آیا اور کام کر کے اور خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اب فجر کی نماز کے فوراً بعد آؤں گا، لہٰذا فجر کی نماز کے فوراً بعد گئے، پھر دروازے پر دستک دی تو پھر عورت نے کہا وہ تو تم سے پہلے آ کر میرا کام کاج کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچا کہ اب تہجد میں آؤں گا، فجر سے پہلے آؤں گا۔ فجر سے پہلے آئے اور ایک اوٹ کے اندر کسی دیوار کی آڑ میں چھپ گئے اور دیکھا کہ کوئی بغیر چپلوں کے ننگے پیر آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، میں نے پہچان لیا، کہا ابو بکر؟ کہا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ ہیں، چپل کیوں پہن کر نہیں آئے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے خدمت کی اور اس طرح چلے گئے۔ خلافت کے کام بھی انجام دے رہے ہیں اور بوڑھی عورتوں کی خدمتیں بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار خلافت بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور دوسری طرف دوسری عورتوں کے لیے بکریوں کا دودھ بھی دو رہے ہیں۔ بچے ان کو بابا بابا کہہ کر پکار رہے ہیں، ان سے لپٹ رہے ہیں اور ان کے کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف طاری تھا، اتنا خوف طاری تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ حضرت تبارک و تعالیٰ نے ایسا خلیفۃ الرسول، ایسا صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، توریت اور انجیل میں ان کو بیان کیا، آسمانی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا پورے طور پر حق ادا کر دیا۔ بچپن سے ساتھ رہے، جوانی میں ساتھ رہے، غار ثور کے اندر ساتھ رہے، ہجرت کے اندر ساتھ رہے، یہاں تک کہ روضہ اقدس کے اندر بھی ساتھ ہے، اور جب اٹھیں گے تو ساتھ اٹھیں گے۔ اور جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، جب جنت میں بھی داخل ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء